السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ نے 15 روزے اور 16 تراویح اللہ نے ہم سے ختم کروا دیے ہیں، آرام سے، سکون سے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی روزے رکھ رہے ہیں اور جو بھی تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارے تراویح اور روزوں کو قبول فرما۔ 16واں پارہ تراویح میں جو پڑھایا گیا ہے، اس میں 2 سورے ہیں اور ایک سورے کا کچھ حصہ اس میں آیا ہے۔ سورہ کہف کا پو حصہ، اور اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ 3 سورے کا یہ ایک پارہ ہے۔ سورہ کہف، جیسا کہ میں نے کہا، اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کا مکالمہ ہے۔ موسیٰ اور خضر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ایک مرتبہ کہا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، میں ہی بڑا عالم۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، تجھ سے بھی بڑا عالم ہے دنیا میں، تجھ سے بھی بڑا عالم ہے، بس ایک چھوٹا سا جو ہے اس کی چھوٹی شکل تجھے بتاتا ہوں بول کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک سفر کرنے کے لیے کہا۔ تو لہذا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے نوکر کو، خادم کو لے کر نکل پڑے۔ ایک سمندر تک گئے تو اللہ کا حکم سمندر تک جانے کا تھا، تو وہاں گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے مچھلی پکڑی، مچھلی پکڑ کے وہ کھائیں گے بول کر تھوڑی دیر لیٹے، اور ان کا نوکر بھی لیٹ گیا۔ جب اٹھے تو دیکھتے ہیں کہ مچھلی غائب ہے۔ تو مچھلی کہاں گئی ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ہوئے جب نکلے تو سامنے حضرت خضر علیہ السلام کو نظر آئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ خضر ہے، ان سے ملو۔ تو لہذا اس کے بعد حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام سے ملی۔ خضر علیہ السلام نے ان کو کہا، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے جو ہے دونوں آپس میں تعارف کرا دیا، انٹروڈکشن، میں ایسا نبی رسول، انہوں بھی جو ہے بتا دیے کہ اللہ نے مجھے ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے، یعنی میں آگے کی بات جو ہے بھانپ لیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے میں آگے کیا ہونے والا ہے اللہ مجھے وحی کر دیتا ہوں، اس کی چیز کو میں بھانپ لیتا ہوں، میں جان لیتا ہوں، یہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے یہ علم سکھاؤ۔ تو بولے نہیں سیکھ سکتے تمہیں علم۔ تو بولے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ سفر میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کیسا ہے آپ کا علم۔ آپ میرے ساتھ سفر میں بھی نہیں آ سکتے، اگر سفر میں آئیں گے تو آپ میرے کیے ہوئے کاموں کے اوپر صبر نہیں کر سکتے۔ کہا کہ صبر کروں گا۔ تو پھر ایک کنڈیشن رکھ دی خضر علیہ السلام نے، میرے ساتھ اگر سفر پہ آ رہے ہیں تو میرے سے کوئی بھی چیز نہیں پوچھنا، سوال نہیں کرنا، یہ شرط منظور ہے تو آ جاؤ۔ تو لہذا خضر اور موسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر گئے، ایک کشتی پر سوار ہوئے، سمندری ساحل تھا، ایک کشتی پر سوار ہوئے گاؤں کو جانے کے لیے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں گئی تو خضر علیہ السلام جس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اس کشتی میں سوراخ کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی غریب کی کشتی ہے، کہیں اس کے اوپر کیوں ظلم کر رہے ہیں، کیوں جس کشتی میں بیٹھے ہیں اسی کشتی میں سوراخ کیوں کر دیے؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا میرے سے سوال نہیں کرنا، سوال کرے۔ تو کہا میرے کو ٹوکو نہ، انشاءاللہ اب میں سوال نہیں کرنا۔ پھر آگے گئے دونوں، تو ایک گاؤں کو پہنچے، وہ گاؤں میں بچے کھیل رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے چھوٹے معصوم بچے کو کیوں قتل کریں، کیا غلطی کرا؟ تو بولے میرے کو نہیں پوچھنا، سوال نہیں کرنا بولا تھا۔ پھر سوال کرے، موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شرمندگی ہو گئی، بولے اب سوال نہیں کرتا ہوں، اب اگر میں سوال کرا تمہارے سے، میں تمہارے سے جدا ہو جاتا ہوں، تمہارے کو چھوڑ کے چلے آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگی تو کھانے کے بعد سے گاؤں والوں کو پوچھتے ذرا کھانا کھلاؤ، مہمان نوازی کرو۔
تو گاؤں والے بولتے کھانا نہیں کیا بھی نہیں کھلاتے ہمیں تمہارا موسیٰ خضر میں. تو پھر خضر علیہ السلام ٹھیک ہے بول کے آگے بڑھے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کی دیوار نیچے گر رہی ہے. تو خضر علیہ السلام نے وہ گرتی دیوار کو اٹھا کے رکھ دیا, یعنی اس کو برابر کر دیا. وہ جو دیوار گر رہی تھی بھی تو اس کو اٹھایا اور برابر اینٹا سے برابر کر کے دیوار کو کھڑا کر دیا, اور اس کے پیسے بھی لے لیے. اگر اس کے پیسے لیتے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس کے پیسے لیتے, اس کی مزدوری لیتے, یہ جو دیوار کھڑا کرے اس کے پیسے لیتے تو یہ پیسوں سے میں کچھ کھا لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا پھر تم نے سوال کیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہذا فراق, حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہذا فراق بینی و بین, یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے, اب تمہیں میں مل کے نہیں رہتی. چلو اب جو 3 حادثات ہوئے میرے ساتھ اس کی میں تعبیر بیان کرتا ہوں. کیوں کرا کشتی پر میں سوراخ اس لیے کرا کہ وہ غریب کی کشتی تھی, لیکن یہ کشتی جس گاؤں سے ہو کے, جس ساحل سے ہو کے گزر رہی تھی, وہاں جو ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا, وہاں ساحل پہ جس کی بھی کشتی اچھی دکھتی وہ جو ہے ہڑپ کر لیتا تھا, لے لیتا تھا کشتی. تو لہذا اگر اس کی کشتی ایسے ہی صحیح سالم ایسے ہی جائے گی تو وہ ہڑپ کر لیں گا, لہذا میں نے اس کی کشتی میں سوراخ کر دیا. جب وہ بادشاہ دیکھیں گا کہ اس کی کشتی میں سوراخ ہے تو پھر اس کو لے لیں گا, تو لہذا ایسے ہوا, اسی لیے میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اور جو بچے کو میں نے قتل کر دیا وہ بچہ بڑا ہو کر, ان کے ماں باپ بہت نیک تھے, مومن تھے ان کے ماں باپ, لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو اتنا ستائیں گا کہ ماں باپ جو ہے بہت تنگ آ جائیں گے اس بچے سے, یہاں تک کہ کافر بھی بن جائیں گے, کافر بھی ہو جائیں گے اس بچے کی وجہ سے. لہذا ان کے ایمان کو, ان کے اسلام کو خطرہ تھا, اسی لیے پہلے ہی میں اس بچے کو بچپن میں ہی قتل کر دا. ٹھیک, اس کے بعد جو میں آگے گیا, جا کے جو گاؤں والوں کو کھانا پوچھے تو نہیں دیے, ان کی دیوار ٹھیک کرا اور پیسے لے لیا. تو وہ اس لیے لے لیا کہ وہ دیوار کے نیچے خزانہ تھا, 2 یتیم بچے تھے, وہ یتیم بچوں کا باپ جو ہے مر گیا تھا, لیکن وہ خزانہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا. یہ خزانہ جو ہے دیوار کے نیچے تھا. ابھی اگر یہ دیوار نیچے گر جائے گی تو خزانہ جب باہر آ جائے گا, گاؤں والے آ کر خزانہ لے کے چلے جائیں گے اور بچوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو لہٰذا میں نے جو ہے دیوار کو پھر کھڑا کر دیا, جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر خزانہ لے لیں گے. یہ 3 تعبیرات بیان کر دی. تو اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بڑا عالم نہیں ہے, دنیا میں بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے. ہر ایک علم کے درجات اللہ رکھا, اور فوق کل ذی علم عالم, ہر ایک جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے, ہر ایک عالم کے اوپر ہمیں اس سے بڑا عالم ہے. تو لہذا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں, میں بڑا عالم ہوں بلکہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہی صرف جو ہے دعویٰ کر سکتا ہے انکا انت علام الغیوب, اللہ تعالیٰ ہی غیب کو جاننے والا اور سب سے بڑا عالم ہے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے مفسرین کہتے ہیں یہ مریم, سورہ مریم, مسلمان جب مکے سے حبشہ ہجرت کرے تو حبشہ ہجرت فرسٹ ہجرت ہو, حبشہ 2 ٹائم ہجرت کرے, اس کے بعد پھر مسلمان مدینے کو ہجرت کرے. تو جب فرسٹ ٹائم ہجرت کرے تھے مسلمان تو وہ ہجرت کرنے سے پہلے یہ آیتیں, یہ سورہ نازل, سورہ مریم. سورہ پورا ٹوٹل مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے بتا رہا ہے سورہ. اور حبشہ وہ ملک جو ہے عیسائیوں کا ملک تھا, عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, تو کرسچنس کا ملک تھا, بادشاہ بھی کرسچنس کا تھا. جب ابو سفیان اپنے لوگوں کو جو بھاگ کر حبشہ کی ہجرت کر کے چلے گئے تھے واپس لانے کے لیے ان کے پاس گیا, بادشاہ کو بولا ہمارے گاؤں کے آدمیاں یہاں بھاگ کو آ گئی ہیں, لہٰذا ان کے بہت سے خرچہ ہیں یہاں گاؤں میں, اس لیے بھاگ کو آ گئے ہیں, تو لہٰذا ان کو ہمارے ساتھ بھیج ڈالو. تو بادشاہ بلایا ان کو جو لوگ بھاگ کے آئے. تو مسلمان جو بھاگ کے حبشہ گئے تھے سارے جو ہے آئے, دربار میں کھڑے ہوئے, بولے کیا قصہ تمہارا, کیوں بھاگ کر آئے اور انہوں تمہارے کو لینے کیوں آئے, کیا قصہ, مطلب کیا ہے تمہارا. تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہمارا قصہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم اسلام قبول کر لیے, باپ دادا کی دین کو چھوڑ ڈالے, ہمیں ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے. اچھا کون سا ایمان تمہارا بتاؤ گا, بتاؤ. بولے تو سورہ مریم پڑھ کو سنا رہے. جیسے سورہ مریم پڑھتے گئے سارے دربار میں جتنے لوگ ہیں کرسچن سارے روئے,
یہاں تک کہ بادشاہ بھی رویا، بادشاہ کی داڑھی جو ہے بھگ گئی، اتنا زیادہ رویا بادشاہ۔ اس کے بعد جو ہے ابو سفیان کو بولا یہاں سے صحیح سلامت نکل جاؤ، یہ میرے گوار ہے آپ سے، ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا، میرے ذمے میں ہے، نو خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ بعد میں نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا تھا اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور اس کے درباری بھی اسلام قبول کر لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غائبانہ جنازے کی نماز مدینے میں پڑھے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ انتقال ہوا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مسلمان تھا، تو لہذا اس کی غائبانہ جنازے کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پڑھے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار آپ سنے رہیں گے۔ اس میں ایک بات بتلانے کی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ زمانہ کیسا تھا؟ فرعون کو خواب پڑا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوتا، وہ بچہ میری حکومت کے واسطے خطرہ بنتا، میری حکومت بچے کے ہاتھ میں ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ تو لہذا اس کی ڈر ہو بنی اسرائیل کے بچے سے۔ تو پھر ان کیا کرا فرعون؟ بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا، سارے بچوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اب اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، جس وقت اس نے حکم دیا کہ ختم کرو بول کر، اس ٹائم میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب ان کی ماں کو، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پھر یہ ڈر ہوا کہ کہیں فرعون اور اس کے جاننے والے آ کر یہ میرے بچے کو بھی ختم نہ کر ڈالے، پریشان۔ اب کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں چھوڑو، صندوق میں رکھو اور دریا میں چھوڑو، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وہ صندوق میں بچے کو رکھ کر چھوڑ دیا، اور وہ صندوق کے پیچھے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو حضرت موسیٰ سے بڑی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ صندوق کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی، یہ صندوق کہاں جاتا؟ اللہ کا دیکھو کرشمہ کیسا ہے کہ یہ صندوق برابر جا کے فرعون کے محل کے پاس ملتا، اور وہاں جو فرعون کی بالکنی، بادشاہ کے محل کی بالکنی میں فرعون کی بیوی جو کھڑی ہوئی تھی، وہ دیکھی کہ صندوق آیا ہوا ہے، تو حکم دیا اپنے نوکروں کے جاؤ جا کے وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق لے کر آئے، کھول کے دیکھے تو بچہ۔ فرعون نے کہا یہ بچے کو مارو، یہ بچہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اس بچے کو مارو۔ اللہ نے فرعون کی بیوی میں جو ہے اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ بچہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمارے کو بچے نہیں، یہ بچے کو ہم پال لیں گے، یا تو ہماری حکومت کا ذمہ دار بنے گا، یا نہیں تو ہمارا جو ہے کچھ آسرا بنے گا، ہمارے کو بچے بھی نہیں ہے ویسے، تو لہٰذا بچے کو پال لیں گے۔ دونوں ٹھیک ہے بول کر بیوی کی بات مان کے بچے کو پال لیں۔ موسیٰ علیہ السلام دشمن کے گھر میں، دشمن کے محل میں پل رہے ہیں۔ اللہ کا کرشمہ دیکھو، جس کو قتل کرنے کا، جس کی وجہ سے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہی بچہ اس کے محل میں پل رہا ہے۔ یہ اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت۔ یہ دشمن کے گھر میں بھی پال کے اللہ تعالیٰ دکھاتا، دشمن کے گھر میں جو پڑے ہوئے، دشمن کے گھر میں پلے بڑے، اور دونوں جو ہے فرعون اور اس کی بیوی دونوں اس کو قریب سے پالے، موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے ہونے کے بعد، اچھا اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، چھوٹے بچے کو لے کر آئے، لیکن اب چھوٹے بچے کو دودھ پلائیں گے، تم کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو فرعون کے پاس ان کی بہن بھی آئی موسیٰ علیہ السلام، ان کی بہن نے کہا مجھے اس کو دودھ پلانے والی عورت کون ہے معلوم ہے، میں جانتی ہوں اس کو کون جو دودھ پلا سکتی، کس کا دودھ یہ بچہ پی سکتا۔ تو کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ، تو گئی سیدھا ماں کو بلا لے کر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بول کر فرعون کو معلوم نہیں، لیکن بہن کو معلوم۔ سیدھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور بچے کو جیسے ہی سینے سے لگائی، بچہ بہت تیزی سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کی بیوی خوش ہو گئی، بہت اچھی بات ہے، اتنے عورتوں کو دودھ نہیں پی، تیرا دودھ پی، اب تو جو اس کی کفالت کر، یہاں محل میں رہتی۔ اللہ صرف بچے کو نہیں، بچے کی بہن کو، بچے کی ماں کو، پوری فیملی کو اللہ تعالیٰ دشمن کے گھر میں پالا، دشمن کے گھر میں۔ بچہ جیسے جیسے ماں کے
تربیت میں وہاں ان کے محل میں بڑھتا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے, پھر اس کے بعد نبی بنائے گئے, پھر فرعون کے دربار میں آ کر توحید کا پیغام پیش کیے. فرعون نہیں مانا, بولے بنی اسرائیل کو چھوڑو, فرعون تب بھی نہیں مانا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے معجزے دکھائے, اس کے بعد بھی فرعون نہیں مانا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے. فرعون جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر تک آیا. سمندر میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اٹک گئے, لیکن اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ سمندر میں 7 راستے بنے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے, لیکن جب فرعون درمیان میں سمندر میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھول دیا اور سمندر مل گیا, اور موسیٰ فرعون اور اس کی لشکر, اس کے قوم جو غرق ہو گئی, برباد ہو گئی, تمام برباد. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل مصر گئے اور وہاں وہ بسے. لمبا قصہ ہے, بہرحال یہ قصہ اس میں مذکور ہے. ان کے اس قصے سے, اس سورے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی قدرت بڑی, اللہ کی قدرت بڑی, اس کے اوپر یقین رکھنا. اللہ چاہے تو کسی انسان کو زندہ رکھنا چاہے, اس کو لاکھ لوگوں مارنے کی کوشش کرے, اللہ اگر زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ جس کو نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ جس کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی آدمی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی قدرت پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اللہ جو ناممکن چیز کو, نامحال چیز کو, امپاسبل چیز کو اللہ تعالیٰ پاسبل کر سکتا. یہ اللہ کے پاس طاقت ہے. اس طاقت پر ہمارا جب بھی جتنا یقین ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے گا, ہماری مدد کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی انبیاء کے قصے ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان سے ہمیں عبرت حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صحیح معنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں باقی رکھے, قرآن حدیث پہ اللہ باقی رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کل انشاءاللہ سحری کا آخری ٹائم 5 بج کر